your heart, تو تب آپ دیکھ پاتے ہو اور فرق کر پاتے ہو کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے. تو بہت سارے لوگ ابھی یوتھ میں ایسے ہیں جن کو اس چیز کا نہیں پتا اور وہ اس چیز میں پڑے ہوئے ہیں, اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو ان ریلیشن شپس میں ہیں, ایک خاص حد تک وہ جا چکے ہیں, لیکن شاید اسی طرح کے لیکچرز پوڈ کاسٹ سن کے یا کوئی اور ریمائنڈرز وغیرہ سن کے, اپنے محلے کی شاید مسجد میں کبھی گئے اور وہاں پہ کوئی درس ہو رہا تھا, کسی شیخ کی بات انہوں نے سنی, وہ ان کے دل میں اتر گئی, تو انہیں ریئلائزیشن ہوئی کہ یار جو ہم کر رہے ہیں یہ غلط ہے, اینڈ دین دے اسٹارٹ بیٹلنگ دا سچویشن جو اس میں سے گزر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اتنے ہی لوگ آتے ہیں یہ سوال پوچھتے ہیں کہ مطلب وی وانٹ ٹو لیو آل دس, لیکن انفارچونیٹلی وہ اس حد تک اس میں گر چکے ہوتے ہیں. ابن القیم رحمہ اللہ کا یہ وہ قول ہے کہ اس کے نا بیسیکلی 2 اسٹیپس ہیں. پہلا اسٹیپ ہوتا ہے لوکنگ, ہاربرنگ تھاٹس, ٹھیک ہے, بہت زیادہ سوچنا, اس کے بارے میں اسٹاکنگ وغیرہ کرنا. یہ پہلے اسٹیپس ہیں. یہ وہ اسٹیپس ہیں جن کو آپ کنٹرول کر پاتے ہو, جن کے اوپر آپ کا کنٹرول ہے. اگر آپ ان کو کنٹرول نہیں کرتے ہو تو یہ لیڈ کرتے ہیں وہ پھر انفیچویشن کی طرف, ٹھیک ہے, یعنی ایک تھوڑا ڈیپ اس کا اسٹیپ آتا ہے, ڈیپ لو کا. اب یہ جو اسٹیج آتی ہے نا, اس پہ آپ کا پھر کنٹرول نہیں ہوتا. اس سے نکلنا یہ ایسا نہیں کہ نہیں نکل سکتے, نکل سکتے ہیں, لیکن اٹس ویری ڈیفیکلٹ اینڈ ویری چیلنجنگ. تو آپ نے روکنا کہاں ہوتا ہے, نپنگ دا ایول ان دا بٹ. وہ جو شروع کی چیزیں ہیں, تھاٹ تھی, جو تھاٹ تھی یا جو فالو کرنا تھا, look at the teaching of our Quran, subhanallah, lowering the gaze. Don't look at such a thing, you know. وہیں سے آپ نے روکنا ہے بیسیکلی, کیونکہ اگر آپ دیکھ رہے ہو, پھر مسلسل دیکھ رہے ہو, پھر اس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہو, پھر it is eventually making its way to your heart, ٹھیک ہے, اور آپ پھر اس کے لیے آپ زیادہ چیلنجنگ بن جاتا ہے آپ کے لیے. تو ہمیں بیسیکلی کرنا کیا ہے, ہمیں نا اس چیز کو ساری کو سمجھنا ہے کہ ہم نے شروع میں ہی جو چیزیں نا ان کو روکنا ہے. ایک اور حدیث بھی مجھے یاد آ رہی ہے, بڑی پیاری حدیث ہے, سبحان اللہ. اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً فرمایا کہ اپنے اور حرام کے بیچ میں نا ایک حلال کا بیریئر بنا لو, ٹھیک ہے. ایک یہ چیز کی ہے, پھر اس میں نا ملٹیپل ٹیچنگس ہیں, اور اس میں پھر یہ کہا ہے کہ جو شیپرڈ ہوتا ہے نا, جو کہ گریز کرواتا ہے نیئر دا باؤنڈری آف سم ونز ایلس پراپرٹی, ٹھیک ہے, تو بڑے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ اس کی بھیڑیں جو ہے نا وہ کسی دوسرے کی پراپرٹی میں چلی جائیں گی, ٹھیک ہے. تو اسے کرنا کیا ہوتا ہے کہ اس کے بیچ میں نا تھوڑا سا گیپ حلال کا چھوڑنا ہوتا ہے, وہ والا ایریا جس میں وہ گریز کروا سکتا ہے. تو اس کی آخری جو پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہر کنگ کی نا ایک پرائیویٹ پراپرٹی ہوتی ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو پرائیویٹ پراپرٹی ہے وہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں, تو ان کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے, کیونکہ جو شخص ان کے قریب چلا جاتا ہے وہ بڑے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ اس میں گر جاتا ہے. سو یو آر سیئنگ کہ ہم اپنے آپ کو گناہ میں ڈالنا دور کی بات, ایک حلال بیریئر رکھیں بیچ میں کہ دور دور تک بچیں. فار ایگزامپل اگر آپ یونیورسٹی میں جا رہے ہیں تو آپ نظر نہ گھماتے پھریں ویسے ہی, تو جتنا فوکس رہیں گے کہ میں نے جانا ہے کلاس میں اور آنا ہے, تو آپ کی نظریں بچ جائیں گی. یا انفارچونیٹ ہے نا یہ بات کہ وہ اتنا زیادہ ہم نے پہلے ہی اپنی یوتھ کو بیچارے کو کارنر پہ لا کے کھڑا کر دیا, کیونکہ جو حلال اور حرام ہے یہ ایک اسپیکٹرم ہے, یہ حلال کا اسپیکٹرم ہے, یہ حرام کا اسپیکٹرم ہے, اس کے درمیان میں ایک باؤنڈری ہے. انفارچونیٹلی ہم نے اپنی یوتھ کو نا یہاں باؤنڈری کے بالکل پاس لا کے کھڑا کر دیا, ایجوکیشن کے نام پہ اور پروجیکٹس کے نام پہ, اسائنمنٹس کے نام پہ. تو کتنا زیادہ چیلنجنگ ہو گیا اس یوتھ کے لیے جس کو الف بے بھی نہیں پتا کہ حلال حرام. اور یہ یونیورسٹیز آر ڈیزائنڈ ان اے وے کہ وہ درخت کے نیچے دور آپ کو بینچ لگانے کی کیا ضرورت ہے. And it will not be allowed outside of university by your parents. Exactly. Your parents will never allow you to sit with a stranger somewhere far in the garden. لیکن یونیورسٹی میں پیرنٹس سے دور ہیں. Under the name of projects. یہ سیف ہے, یہ آپ کے لیے سیف ہے. It's safe, it's education, it's enlightenment. اور وہ کہتے ہیں کہ اچھا جو میں بات کرتا ہوں نا کہ unintentional love کی, ہمارے لوگ, ہمارے لڑکے, ہم خود بھی جیسے ہم جانتے ہیں, ہم تو ایچی بیچی جانتے ہیں نا ہر چیز, پیار کرواتے کس طرح سے ہیں. کوئی لڑکی دیکھی فار ایگزامپل, دوبارہ دیکھی, بھائی تیرا بھائی جا رہا ہے, پیچھے فالو کرنا شروع کر دیا. That very thing. گاڑی تک پہنچے, گاڑی کے نمبر پلیٹ کی پکچر لی اور پوچھا لالے کی جان اس کا نام بتا, کیا ہے بھابھی کا نام بتا. بھابھی کا کہتے بھابھی کا نام سمیہ ہے. اسٹاپ کریں گے سمیہ. اب سمیہ 50 نکل رہے تو اس میں سے دیکھا کون سی ہے. اب اس کو دیکھا, انسٹاگرام پہ کھولا اور دیکھنا شروع کیا کہ روزانہ کیا پوسٹ کر رہی ہے, کیا کر رہی ہے, کور فوٹوز فوٹو میوچل فرینڈز نکالے جائیں گے بیچ سے. اور پھر روزانہ آپ یونیورسٹی میں آئی, اس کا ویٹ کر رہے ہیں, آپ شیطان آپ کے ذہن سے کھیل رہا ہے نا, آپ اس کا ویٹ کر رہے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں, اینڈ ناؤ یو آر میکنگ یور سیلف فال ان لو انٹینشنلی. This is intentional love. اور میں اس کو لسٹ کہتا ہوں بھائی. یہ بیسیکلی انٹیمیٹ ہونا چاہتے ہو آپ, فزیکل ہونا چاہتے ہو, کیونکہ جو
اصل محبت ہوتی ہے. محبت میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ دوسرے کا برا چاہ سکتے ہیں. کبھی صحیح محبت میں آپ کبھی بھی دوسرے بندے کا برا نہیں چاہتے ہیں. تو آپ یہ کیسی محبت ہے آپ کی کہ آپ ایموشنلی بھی اس کو ڈیمیج کر رہے ہیں اور فزیکلی بھی ڈیمیج کر رہے ہیں, اس کو بھی جہنم میں لے کے جا رہے ہیں, خود بھی جہنم میں. اچھا, جو شخص کہتا ہے کہ فار ایگزامپل میرا لسٹ میری نہیں ہے ٹورڈز دیٹ گرل, ٹھیک ہے, اور میری بڑی پیور فیلنگز ہیں, لیکن وہ اپنے آپ کو جان بوجھ کے اسے محبت میں ڈال رہا ہے, تو میں اس کو یہ چلو مارکس دے دوں گا کہ ٹھیک ہے بے شک آپ کی لسٹ نہیں ہے, یا وہ فیل یا برے کام نہیں فزیکل نہیں ہونا چاہ رہے, کیونکہ ایسے لوگ ہوتے بھی ہیں تو صرف دے وانٹ ٹو کنیکٹ, they want to have a bonding with someone. اس کا طریقہ ہے, اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ you talk to the father of the girl. Exactly. لیکن پہلے یہ کہ اپنے آپ کو زبردستی پیار نہ کروائیں, پیار نہ کروائیں. اگر آپ کو لائکنگ ڈیولپ ہو رہی ہے, اور دیکھیں شادی کرنے کی طرف میں سمجھتا ہوں آج کل یوتھ میں اگر کسی کو پیار ہو جاتا ہے کسی سے اور وہ شادی کی طرف سٹیپ لیتا ہے تو اٹس اے ویری گڈ, بالکل کیا کہتے ہیں, شگون کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, I don't know, it's a very good sign کہ یار وہ چلو شکر ہے کہ وہ شادی کی طرف جا رہا ہے. بالکل ہم کے انیبل کرنا چاہیے, پیرنٹس کو بھی مدد کرنی چاہیے. اور جوزی نے فرمایا کہ لو از اے ڈیزیز اللہ, اینڈ اٹس کیور از میرج, دی اونلی کیور از میرج. سبحان اللہ, یہ کوئی اور کیور نہیں ہے اس کا. اور آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ یہ جو ایک بندہ ہے جس کی انٹینشنز سنسیئر ہیں اور وہ واقعی یہ چیزیں کرنا چاہتا ہے, تو ایسی ایگزامپل سبحان اللہ موجود ہیں کہ لڑکے کو پہلے سیمسٹر میں پیار ہوا کسی سے, ٹھیک ہے, اور پیار کہہ رہا ہوں یا لائکنگنیس یا جو بھی آپ کے, اور وہ سنسیئر تھا, اسے اتنا احساس تھا کہ یار نہیں, بات چیت کرنا اور یہ چیزیں کرنا یہ حرام کے زمرے میں آتی ہیں, میں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا. وہ جناب عمرے پہ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کوئی سلسلہ بنا دے, ٹھیک ہے. اس نے بیسیکلی اللہ پہ توکل کر رہا ہے وہ شخص, اللہ کی حدود کا خیال کر. پھر جب آپ اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو آپ سے 100 گنا بڑھ کے زیادہ خیال کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس چیز کا خیال کیوں نہیں کرے گا, کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ انسان کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہے. تو وہ جو لڑکا, یہ ٹرو سٹوری میں آپ کو بتا رہا ہوں, تو وہ مطلب انہوں نے آپس میں بات چیت شروع میں کی, لیکن فوراً ریئلائز کر لیا کہ یہ ہم غلط سمت جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر وہ عمرے پہ گیا لڑکا, اور اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس طرح سے کیا, اپنے فادر وغیرہ سے بات کی, اور 6 مہینے تک آپس میں ان لڑکے لڑکی نے بات نہیں کی, بلکہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہی وہ کرتے رہے کہ کسی طرح ہمارا ہو جائے. اور ایونچولی ان کا نکاح 7th سیمسٹر میں ہوا. اور جب وہ پاس آؤٹ ہوئے تو وہ دے گاٹ ہیپیلی میرڈ. تو میں تو اس چیز کا توحہ بڑا اسٹرانگ بلیور ہوں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں, اور اس میں شاید تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جاتی ہے, آپ گناہوں سے معافی مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کرتا ہے. اور مدد کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ لڑکی آپ کو دے دے گا, مدد اس حوالے سے بھی ہے کہ اگر وہ لڑکی آپ کے لیے بہتر نہیں ہے آخرت کے حوالے سے, تو اس کو آپ سے دور کر دے گا اور بہتر انسان دے دے گا آپ کو. ہم سمجھتے ہیں کہ یہی بہتر ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. تمہارے لیے کوئی چیز تم اس کو پسند سمجھتے ہو, اچھا سمجھتے ہو, تمہارے لیے شر والی ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور کتنے کیسز میں ایسا ہے کہ جس میں لوگ آپس میں پیار کرتے تھے, they wanted to get married and they were dying to get married, اور سوسائڈ کمٹ کرنے کے لیے تیار تھے, لیکن جب ان کا بریک اپ ہو گیا, انہوں نے شادی کی اور سب کچھ, اینڈ آفٹر فیو ایئرز ان کے بچے بھی ہیں, تو کہتے ہیں یار واللہ شکر شادی نہیں ہوئی. یہ سوسائڈ والا پارٹ نکال کے